عطاءاللہ تارڑ صاحب، پہلے میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب نے اور ملکہ بخاری صاحبہ نے گفتگو کی اور فیصل چودھری صاحب نے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ یہ جو بحران ہے اس میں اضافہ ہوگا، اس سے یہ بحران جو ہے وہ نئی سطح پہ چلا جائے گا، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ایگزسٹنگ کنفیوژن ہے اس میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اسی لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر جس میں جو ابہام ہے وہ دور کیا جائے۔ پہلے سے ہی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ پنجاب ایک لاڈلے بچے کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ اب لاڈلے بچے کو اقتدار میں اگر رکھنا ہے تو اس کو آئینی طریقے سے رکھنا ہے، اس کو قانونی طریقے سے رکھنا ہے۔ جو طریقہ مروج کروایا جا رہا ہے وہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اکثریت کی جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کو دیوار سے لگا کر، اس کے اراکین کو منحرف کرا کر، اس کو مائنورٹی جماعت بنا کر، ہمارے 5 MPAs جو ریزرو سیٹس پہ خواتین ہیں ان کو نوٹیفائی نہ کر کے آپ فوری الیکشن کروا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان یا پنجاب کی عوام اس الیکشن کو تسلیم کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ بڑی کانٹراڈکٹری ججمنٹ ہے۔ ایک طرف آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں جی ہم پریزائڈنگ افسر کا رول ادا نہیں کر رہے اور حمزہ شہباز شریف کا نوٹیفکیشن ہم نے، تو آن ادر ہینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپٹی اسپیکر صاحب فلاں دن فلاں وقت آپ یہ کریں، تو بڑے ہی ایک دو آپ کیا بات کریں؟ ایک ہی بات تھی کہ الیکشن صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ اس سے آگے جانا میرے خیال میں اس نے کنفیوژن آن گوئنگ پولیٹیکل کیوس میں بڑھاوا دیا ہے، اس کو سیٹل نہیں کیا۔ عدالتوں کو چاہیے کہ یہ الیکشن دوبارہ ہونے دیں اور سیاست کو اسمبلیوں پہ چھوڑ دیں۔ خدا کے لیے ججز جو ہیں وہ بچی کچھ اپنی عزت بچائیں اور ہر معاملے میں جمپ نہ کریں۔ جس طرح کا یہ فیصلہ ہے، نہ یہ تیتر ہے نہ یہ بٹیر ہے، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے کہ کل وہ جی آپ یہ کاؤنٹ کریں۔ آپ کیوں اس معاملے میں جا رہے ہیں؟ جی عطاءاللہ تارڑ صاحب، فواد چودھری صاحب، ملکہ بخاری صاحبہ، فیصل چودھری، یہ تینوں تحریک انصاف کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سمجھے جا رہے ہیں، اور تینوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ شدید تنقید کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ انہیں راتوں رات ریلیف دے دے گی؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ ہم نہیں گئے تھے، ہائی کورٹ انہوں نے ریٹ پٹیشنز کی تھیں، اور ان کی یہ استدعا تھی کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور نیا الیکشن کروایا جائے اور اوتھ کو جو ہے وہ کینسل کیا جائے اور نیا اوتھ ہو نئے انتخاب کے بعد۔ تو مجھے تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کورٹ بھی خود گئے ہیں، ان کی فیصلہ بھی ان کی ریٹ پٹیشنز پہ آیا ہے، اب اس کے خلاف اپیل میں بھی خود جا رہے ہیں اور الیکشن کا بوائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے فیصلے کے فوری بعد انہوں نے فیصلے کو تسلیم کیا، خوشیاں منائیں۔ میں نے تو دیکھیں فیصلہ آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لیگل میٹنگ بلائی، اس میں وکلاء کے ساتھ، ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ، تمام قانونی مشیروں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد ہم نے کوئی اناؤنسمنٹ کی، اور ہم کورٹ کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں ضرور اعتراض ہوگا کچھ جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں فیصلے کے اندر، مگر اس کو ہم دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند بھی ہیں اور کریں گے بھی۔ مگر مجھے یہ میں بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب یہ ہائی کورٹ میں گئے تھے تو ان کی توقع کیا تھی، یہ ریٹ پٹیشنز دائر کر کے اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور دیکھیے جب پہلے دن جب الیکشن ہوا تو ہماری تعداد 197 تھی، اس میں سے آپ 25 مائنس بھی کر لیں تو کورٹ نے آج آرڈر کیا ہے رن آف الیکشن کا۔ رن آف الیکشن یہ ہوتا ہے کہ پہلی گنتی میں آپ جب مجوزہ تعداد اراکین کی ان کے ووٹ حاصل نہ کر سکیں تو پھر موجودہ اراکین کی میجورٹی پہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اب کورٹ نے کہا ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس گنتی میں سے 25 کو مائنس کیا جائے گا، اور نئے اکاؤنٹ کے اندر میجورٹی جو موجود ہوگی اس کی میجورٹی پہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں تیاری تو انہوں نے کرنی تھی نا، اور آپ کی میں داد دیتا ہوں کہ آپ کی اطلاع بڑی اچھی ہے، بالکل میں وہیں موجود ہوں جہاں آج ابھی تمام پنجاب کے MPs جو ہمارے ہیں ان کی پارلیمانی پارٹی میٹنگ بھی بلائی گئی ہے، اور وہ قیام بھی اسی جگہ پہ کریں گے جہاں پہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور کتنے نمبر کیا آپ کا؟ ہم نے تو نمبر پورے رکھے۔ کتنا نمبر ہے اس وقت آپ کے پاس؟ ہمارا 177 ہے میر صاحب، ہمارا نمبر 177 ہے، اور اس میں 4 آزاد اراکین شامل ہیں، قاسم لگاں ہیں، احمد علی اولک ہیں، جگنو محسن صاحبہ ہیں، اور بلال اصغر وڑائچ صاحب ہیں۔ یہ 4
اس کے بعد پاکستان راہ حق پارٹی کے معاویہ اعظم صاحب ہیں، اور جو ہمارے پرانے بھی اراکین جنہوں نے وقتی طور پہ گئے تھے تحریک انصاف میں، جلیل شرک پوری صاحب واپس آ گئے ہیں، مولانا غیاث الدین صاحب واپس آ گئے ہیں، اشرف انصاری صاحب واپس آ گئے ہیں، عظما قادری صاحبہ واپس آ گئی ہیں. صرف ہماری بات چیت فیصل نیازی صاحب سے چل رہی ہے، وہ بھی آج رات ہم پر امید ہیں کہ وہ معاملہ طے ہو جائے گا. 63A کی تشریح نے ہمارا کام اور آسان کر دیا ہے، اور اس کورٹ آرڈر کے تحت اب جو جس پارٹی میں ہے وہ اس پارٹی کی ڈائریکشن کا پابند ہے. اور ایک بات مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 5 ریزرو سیٹ کے اراکین ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کے کورٹ آرڈر کی روشنی میں ہم 16 اپریل کو واپس چلے گئے ہیں، اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ 25 منحرف اراکین ہاؤس میں موجود ہیں مگر ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 5 اراکین موجود ہوں اور نئے 5 اراکین بھی ان کی موجودگی میں آ جائیں؟ تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے.